کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ کائنات کا سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ شیطان تھا، اور یہ گناہ اس نے کیوں کیا؟ غرور و تکبر کی وجہ سے۔ یہی وہ گناہ تھا کہ جس نے اسے عزازیل سے ابلیس بنا دیا۔ لیکن اس سوال کا جواب اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس روح زمین کا، اس دھرتی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ تو اس روح زمین کا سب سے پہلا گناہ قتل تھا۔ اب وہ قاتل کون تھا؟ قتل کیوں ہوا؟ اور وہ مقتول کون تھا؟ اس پورے قصے کو ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ تو سامعین، دراصل حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو کسی ممنوع پھل کو کھانے کی وجہ سے انہیں اس روح زمین میں بھیج دیا گیا۔ اب اس روح زمین میں بھیجنے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کے بطن اتھر سے جب بچہ پیدا ہوتا تو جڑوے بچے پیدا ہوتے، یعنی کہ ایک بیٹا اور بیٹی یا دونوں بیٹے پیدا ہوتے۔ ایک دفعہ ہوا یوں، حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے دو بھائی پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ جب دوسری دفعہ بچے پیدا ہوئے تو دو بہنیں پیدا ہوئیں، یعنی کہ دو بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور اس شریعت کا قانون یہ تھا کہ پہلی دفعہ جو بچے پیدا ہوتے ان کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے بچوں سے کر دیا جاتا۔ پہلی دفعہ جو بچے پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح کرنا یہ حرام تھا۔ اب جب حابیل اور قابیل پیدا ہوئے تو قابیل کی بہن عقلیمہ تھی اور حابیل کی بہن لیودہ تھی۔ اب قانون کے مطابق، اس وقت کی شریعت کے مطابق، حابیل کا نکاح عقلیمہ سے ہونا تھا، قابیل کا نکاح لیودہ سے ہونا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ عقلیمہ حسن کے اندر، جمال کے اندر لیودہ سے زیادہ تھی۔ اب قابیل کو شیطان نے ورگلایا، اس میں شر پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ عقلیمہ سے تو میں ہی نکاح کروں گا، کیونکہ میں اس کی بھائی بھی ہوں اور تجھ سے بڑا بھی ہوں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے گھر جب بچے پیدا ہوتے تو جڑوے پیدا ہوتے۔ اب قابیل یہ حابیل سے بڑا تھا، اس کی جو بہن تھی وہ حابیل کی بہن سے زیادہ حسین و جمیل تھی، یعنی کہ عقلیمہ۔ حابیل نے حسب دستور چاہا کہ قابیل کی بہن سے نکاح کرے، لیکن اس قابیل نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور تیری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسے حکم دیا کہ اس کا نکاح حابیل سے کرو، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر دونوں نے بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کی۔ چونکہ اس وقت جب یہ ان کا معاملہ بنا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو عقلیمہ سے اسی کا نکاح ہوگا۔ ان میں سے کون سی لڑکی سے نکاح کا زیادہ حقدار ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ از راہ زیارت مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ زمین میں میرا ایک گھر ہے؟ آدم نے عرض کیا کہ اے اللہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ گھر مکہ میں ہے، تم وہاں جاؤ۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ تم میری اولاد کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرو۔ آسمان نے انکار کیا۔ پھر زمین کو کہا تو اس نے بھی انکار کیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی اس ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر قابیل کو کہا تو اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ آپ جائیں، جب واپس آئیں گے تو اپنے اہل و عیال کو اسی حالت میں پائیں گے جو آپ کو خوش کر دے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام چل دیے۔ ان کی روانگی کے بعد دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ قابیل نے بطور فخر کہنے لگا، میں اس لڑکی کا زیادہ مستحق ہوں، یہ میری بہن ہے اور میں تجھ سے بڑا بھی ہوں اور اپنے والد کا وصی بھی ہوں۔ بہرحال جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک موٹا تازہ جانور اور قابیل نے ایک غلہ کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد غلہ کا ایک بڑا ڈھیر پایا، اس کو صاف کر کے اس میں کھایا۔ جب آگ آئی تو حابیل کی قربانی کو تو کھا گئی، مگر قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا اور قابیل نے کہا حابیل کو کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، کیونکہ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی اسے آ کر آگ کھا جاتی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی اس کا مطلب کہ اس کی قربانی قبول نہیں۔ تو اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد قابیل کو غصہ آیا، جس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب حابیل وہاں سے چلا گیا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے پاس پہنچا، بکریاں پہاڑ پر گھاس وغیرہ چر رہی تھی اور حابیل سویا ہوا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس سے اس کا سر کچل دیا، جس سے حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو کھلے میدان میں ویسے ہی چھوڑ دیا۔
اب جب قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا، اب اس کو دفنانے کی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں بھائی تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر قتل کرنے والے کوے نے اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور پھر اس کو دبا دیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ تو یہ دیکھیے، یہ پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے حابیل اور قابیل کا رکھا ہے، اس میں جو قابیل تھا یہ نیک نہیں تھا، حابیل یہ نیک تھا، شریعت کے تقاضوں کو سمجھتا تھا۔ مزید ایسے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔